آج کل ایک عجیب گیا گزرا دور ہے، صحیح بیان کرو تو 100 خیالات آئیں گے ذہن میں کہ پتہ نہیں اس کا مسلک کیا ہے۔ مسلک توحید ہی ہے، رسالت ہی ہے، ولایت ہی ہے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی مسلک راستہ ہے ہی کوئی نہیں۔ توحید راستہ بھی ہے، توحید منزل بھی ہے، رسالت راستہ بھی ہے، رسالت منزل بھی ہے، ولایت راستہ بھی ہے، ولایت منزل بھی ہے۔ تو جو توحیدی ہے یا محمدی ہے یا مولائی ہے، ولایت کو ماننے والا، تو وہ بیک وقت راستے پر بھی ہے، منزل پر بھی ہے، اور بیک وقت راستے پہ بھی ہے، منزل پر بھی ہے۔ پھر ایک وقت میں وہ راستہ بھی ہے اور منزل بھی ہے۔ بھائی میں بیٹھا یہاں رب رب کر رہا ہوں تو راستے اور منزل پہ ہوں، راستے والا اور منزل والا، اور میں یہاں ہوں، میری منزل بھی یہاں ہے۔ محمدی ہوں، محمد والا ہوں، منزلی ہوں، منزل والا ہوں، مولائی ہوں، ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ تمام ولیوں کو جناب علی علیہ السلام سے لے کے آج تک جو صحیح سچے ولی ہیں، جن کے اندر خوشبو خدا آتی ہے، ان کو مانتا ہوں، مولائی ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں، منزل پر ہوں، میں بھی یہاں ہوں، یہی میری منزل ہے۔ تو کلندریہ میں ادھر ادھر تکنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو دیکھ لے، تیری منزل ادھر ہی ہے۔ تو یہ کس طرح پھر منزل نظر آئے؟ وہ تو ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہی ہماری منزل ہے۔ وہ آسمانوں میں بکھرا ہوا، زمینوں میں بکھرا ہوا اس کا نور، یا وہ کئی اس کو ایک جگہ مانتے ہیں، کئی ہر جگہ مانتے ہیں، لیکن جو ایک جگہ مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر جگہ کو وہ دیکھ سکتا ہے، سمیع البصیر ہے۔ علم ضرور رکھتا ہے کہ اس ٹیبل کے اوپر ایک مائک بھی ہے، ایک کاغذ بھی ہے سامنے، میں بھی بیٹھا ہوں، یہ رب کے علم میں ہے۔ اور رب کا علم کہاں ہے؟ رب کے پاس ہے۔ رب کا پاس کہاں ہے؟ اس کا باطن ہے، والباطن۔ اچھا وہ باطن ہے، اس کا باطن باطن ہے، اور باطن میں علم ہے، اور اس کے علم میں میں ہوں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وحدہ لا شریک، تو لا شریک ہو کے بھی ان تمام انسانوں کو اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، لیے بیٹھا ہے، یا اپنی شان کے لائق تو موجود ہے۔ جہاں بھی ہے تو اس کرسی پہ ہے، یا کرسی ہی ساری کائنات تیری ہے، یا کائنات ہی تیرا چہرہ ہے، یا تو ہی کائنات کا نور ہے۔ اس سے ہمیں غرض نہیں، ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ کا علم اس کے باطن میں ہے، اور ہم اس کے باطن میں متمکن ہیں۔ اب کہیں کفر اور شرک نظر آیا تو مجھے بتاتے جانا۔ بھائی جب ہے یہ ایک، تھا بھی ایک، ہوگا بھی ایک، اور تھا بھی وہ، اب ہے بھی وہ، اور تھا بھی میں، اب ہوں بھی میں، تو اس میں پھر غرض کیا ہے؟ پھر اس میں اور غرض کیا ہے کفر و شرک کی؟ پھر بھی وہ بہت ہی کم بخت ہے، گھٹیا ہے، جو کسی اور بت کو پوجتا ہے، اور انسان کو جو بت سمجھتا ہے وہ بھی انتہائی گھٹیا ہے، کیونکہ وفی انفسکم کہہ کے اس نے اس کو بت ہونے سے روک دیا اور اپنے پرتاؤ کا مرکز ہونے میں بنا دیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مانگے، کسی اور کو پوجے، کسی اور کو سجدہ کریں، یہ گھٹیا بندوں کا کام ہے۔ ہم جب بھی مانگتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے جو باطنی لوگ ہیں، بات سمجھنے والی ہے، اس کے جو باطنی والے، وہ باطن میں، جو میں نے پہلے مثال دے دی، جو میں نے سمجھ آئی بات؟ صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، خلیفہ صاحب، طارق پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، اہل علم پیچھے ایک علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ادھر قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے علماء حضرات ہیں، عالم علماء فضلاء۔ تو ان کے ہوتے ہوئے میں ایک بات کر رہا ہوں، بہت واضح ہے کہ جو باطن میں بیٹھا ہے وہ اس کا باطن ہے، وہ خود بیٹھا ہے، کسی کو کیا ضرورت کہ کوئی اور آگے بیٹھے؟ اور وہ کہتا ہے کہ میں علیم بذات الصدور ہوں، میں دلوں میں جو سینے میں میرے خیال چل رہے ہیں نا، ابھی جو میں نے بولنا ہے، یہ ان کو وہ جانتا ہے، کیونکہ یہ خیالات اسی نے دیے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آگے میں نے کیا بولنا ہے، واللہ باللہ تاللہ میں ایسے جا رہا ہوں، اس کو دیکھ کے چل رہا ہوں۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں،
جب دیکھنا رک جائے تو ہم رک جاتے ہیں. ہمارا کلام بھی نہیں ہے اور ہمارا یہ دوام زندگی بھی نہیں ہے. زندگی کو دوام بھی اس سے ہے اور ہمارا کلام بھی اس سے ہے. وحدہ لا شریک لہ، بہت ہی گھٹیا ہے جو شریک سمجھے. ہم تو جب دعا مانگتے ہیں تو اسی سے مانگتے ہیں ہاں جو اس کے باطن والے ہیں، جن کو اس نے دولت باطنیہ عطا کی ہے اور وہ باطن میں متمکن ہوتے ہیں. اس کے کرم سے لوگوں کے باطن میں اتر جاتے ہیں. ان کے خیال میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ان سے پیار کرتا ہے تو لہٰذا ان سے جو تو پیار کرتا ہے ایک پیار کی کرن ہمیں بھی عطا کر دے. اس کی ایک ریز جو اس سے ریزز نکل رہی ہیں تیرے آفتاب محبت سے، اس ایک ریز ہمیں بھی عطا کر دے. اس لیے ہم یا غوث اعظم کہتے ہیں کہ یا غوث اعظم ہمارے حق میں دعا کیجئے. یا غوث اعظم جو آپ کو نظر دی گئی ہے، چونکہ آپ باطن والے ہیں تو ہم جلیس ہو سکتا ہے، ہم نشین ہو سکتا ہے، تو ہم باطن ہم بھی ہو سکتے ہیں، باطنی ہم بھی ہو سکتے ہیں. اب اٹھ کسی باطن کے چراغ کو تلاش کر تاکہ تجھے ہاتھی کی سمجھ آئے کہ ہاتھی ہے کیا، ہاتھی ہے کیا. بہت سارا عرصہ گزرا، یاسین صاحب بیٹھے ہیں، لیکن شناخت اسی کو ہوگی جس کو روشنی ہوگی. تمہاری روشنی کیا ہے؟ صحیح اعتقاد، یقین، پیار لے کے آؤ، پھر شناخت ہوگی کس بندے سے ملنے آئے ہیں. ورنہ تو تمہاری طرح میں ایک بندہ ہوں، اسی طرح 2 کان، 2 آنکھیں، ناک، منہ، ہاتھ، ٹانگیں، تو پھر میں بھی بندہ تم بھی بندہ. اسی وجہ سے شناخت نہیں ہوگی کہ تم نے ایسا ہی سمجھا ہے. حضور نے کہا تم مجھ کو اپنی مثل سمجھتے ہو؟ اللہ نے کہا لیسا کمثلی شیء. توحید کی آواز آئی میرے جیسا کوئی نہیں. ادھر رسالت کی آئی تم مجھے اپنا جیسا سمجھتے ہو. 2 آوازیں آئیں. تیسری آواز فقیر کی آئی کہ ہوں تو تمہارے جیسا، لیکن اس وقت تمہیں نظر آئے گا جب تم میرے جیسے بن جاؤ گے، جب تم میرے جیسے بن جاؤ گے. تو شناخت کیوں نہیں ہوتی؟ ہر بندے کو چند بندوں کو ہے، لاکھوں مرید ہیں چند بندوں کو. کیوں؟ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. وہ چراغ لے کے آتے ہیں، جو چراغ لے کے آتا ہے وہ شناخت لے کے جاتا ہے.